لوگ ایسے ہیں وہ علم والے نہیں ہیں، جو کم علم لوگ ہیں وہ کسی کو بھی ولی بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا، ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی نیک ہوتا ہے۔ تو بے شک حق ہے۔ ہم لوگ اپنے پیر لوگ کی محبت میں یا اپنے مقرر لوگ کی محبت میں کہتے ہیں کہ یار میرا پیر ولی ہے، جی تو آپ کے لیے ولی ہے، لیکن آپ اس کو پوری دنیا سے ولی مت بنوائیے، کیونکہ اس کے اندر کچھ کمیاں بھی ہو سکتی ہے۔ جی 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 جیسے مثال کے طور پر مقرر لوگوں کو دیکھا، یعنی ہمارے یہاں اتنا بڑا دل ہے نا میری قوم کا، جی حضرت، ہر مقرر خطیب اعظم، جی 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 ہر عالم علامت الدہر، ہر پیر شیخ المشائخ، یہ عادت چھوڑ دیجئے۔ جی حضرت، دیکھیے ایک ہوتے ہی ہے عقیدت اور ایک ہوتا ہے عقیدہ۔ عقیدت کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، لیکن عقیدے کے لیے دلیل چاہیے۔ جیسے عقیدت میں میرے ابا کو قبلہ کہوں، کعبہ کہوں اور جو بھی کہنا ہے کہوں، یہ عقیدت ہے، لیکن یہ صرف میرے لیے، عقیدت صرف میرے لیے۔ لیکن جب میں کسی چیز کو عقیدے کے طور پہ پیش کروں گا تو اس کے لیے قرآن اور حدیث کی دلیل چاہیے، ہے نا؟ تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ یہ اولیاء اللہ کا معاملہ صرف عقیدت کا نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق تو عقیدے سے تھا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا، جو لوگ گانجا پی رہے ہیں ان کو بھی ولی کہنا شروع کیا، جو چرس پی رہے ہیں ان کو بھی ولی کہنا شروع کیا، جو ننگے دھڑنگے پھر رہے ہیں ان کو بھی ولی کہنا شروع کیا، اور کچھ لوگوں نے مفاد پرستی کی بنیاد پر کہ چندہ خوب آئے گا تو عرس، سب کا عرس، جو پیر مر رہا ہے اس کا عرس ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ بکا جا رہا ہے، سب کے گنبد بن رہے ہیں۔ میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، جی حضرت، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ برا مت ماننا کہ کسی بھی آدمی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو ہم غیبت سمجھتے ہیں، لیکن گنبد سب کے نہیں بنتے، بے شک بے شک، عرس سب کے نہیں ہوتے، گنبد صرف ولیوں کے بنتے ہیں، عرس بھی صرف اللہ والوں کے ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک، مگر ہم لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں، وجہ عرس کرو، پیسہ اکٹھا کرو، گنبد بناؤ، پیسہ اکٹھا کرو، مزار بنا کے مجاوری کرو، پیسہ اکٹھا۔ اگر ہم پیسے کے چکر میں اپنے دین کو مشکوک کر دیں گے ہم تو مر جائیں گے، لیکن اگر یہ دین مشکوک ہو گیا معاذ اللہ کچھ لوگوں کی نظر میں، اور وہ دین سے متنفر ہو گئے، دین چھوڑ کر چلے گئے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آج میں آپ کے سامنے ولی کون ہوتا ہے اس کو پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ ہمارے مرشد قطب الاقطاب، غوث الاغواث، شیخ الشیوخ، غیاث الکونین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ، سبحان ارشاد اللہ، فرماتے ہیں، سبحان اللہ، غوث پاک فرماتے ہیں جب تک کسی انسان کے اندر 12 صفات پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بے شک، دیکھو میں جو عام طور پہ جو میں تقریر کرتا ہوں، آج اس طرح تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نوجوان جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں ان میں بہت زیادہ لوگ سنجیدہ ہیں۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے، انسان دیکھ کر پوڑی باندھتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات؟ یعنی جیسا مجمع ہوتا ہے اسی کے مطابق ہم چاہتے ہیں تقریر کریں۔ آپ لوگ شور نہیں کر رہے ہو نا تو ہم بھی شور نہیں کریں گے، آپ کو اچھے سے سنائیں گے، لیکن آپ غور کرنا اس پر۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس غوث اعظم کے در سے ولایت بڑھتی ہے، جو خود ولی بناتا ہے، بے شک حق ہے، تو وہ خود فرما رہے جب کسی انسان کے اندر 12 چیزیں جمع ہوتی ہیں تب وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بے شک، 12 میں سے ایک بھی اگر کم ہوئی تو وہ نیک تو ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ بے شک بے اب شک، اس کا اب کون ولی ہوتا ہے؟ تب مرشد غوث پاک کی بات سن لو جلدی سے، بہت ٹائم بھی نہیں لوں گا۔ فرماتے ہیں ولی میں 2 صفات اللہ کی ہوتی ہیں، یعنی وہ اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے۔
وہ رسول اللہ کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ صدیق اکبر کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ فاروق اعظم کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ عثمان غنی کی دو صفات کا مظہر ہوتا بے ہے، شک بے وہ شک مولا علی کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ بے شک بے یعنی شک چاروں خلفاء کی دو دو صفات کتنی ہو گئی؟ 8۔ رسول اللہ کی دو صفات کتنی ہو گئی؟ 10۔ اللہ کی دو صفات کتنی ہو گئی؟ 12۔ یعنی جب تک وہ 12 صفات کا مظہر نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے۔ اب سیدنا غوث پاک نے چاروں خلفاء کی دو دو صفات بیان کی۔ مطلب کیا بیان کیا؟ ولی نہ کبھی رافضی بن سکتا ہے، نہ ولی کبھی ناسبی بن سکتا ہے، بے شک بے شک ولی ناسبی بھی نہیں بن سکتا، رافضی بھی نہیں بن بے سکتا۔ شک۔ جو ولی بنے گا وہ اہل سنت و جماعت میں سے بنے گا۔ کیا بات ہے حضرت، اس ماشاء لیے اللہ کہ ماشاء اللہ۔ ناسبی کی اہل بیت سے نہیں جمتی، جی جی ناسبی جی کی اہل بیت سے نہیں جمتی، اور رافضی کی صدیق و عمر سے نہیں جمتی۔ بے شک۔ حالانکہ جب تک ان کی صفات پیدا نہ کرے اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر پوری امت جن کی ولایت پر متفق ہے، سارے ولیوں کو پڑھ کر دیکھ لو، سب کا تعلق نہ ناسبیوں میں ہوگا نہ رافضیوں میں ہوگا۔ ہر ولی آپ کو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں نظر آئے گا۔ حق ہے، بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شاہ جمال الاولیاء کو دیکھ لیجئے، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ محبوب الہی کو دیکھ لیجئے، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے۔ اسی طرح قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ لیجئے، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے۔ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھ لو، ان کا تعلق بھی اہل سنت و جماعت سے ہے۔ 90 لاکھ منکروں کو ایمان کی دولت عطا کرنے والے غریب نواز کا تعلق بھی اہل سنت و جماعت سے۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، اب سبحان آپ کو اللہ۔ پتا چلا جن کے اندر ولی جیسے ہیرے ہیں وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ ورنہ میں ناسبیوں کو بھی چیلنج کرتا ہوں اور رافضیوں کو بھی چیلنج کرتا ہوں، ایک ولی لا کر بتا دو، کیا بات ہے ایک حضرت، ولی، بے شک بے ایک شک۔ ولی بتا دو اپنی سارے ولی اہل سنت میں ملیں گے۔ اب بتاؤ آپ کو وہ راستہ چلنا ہے جس میں کوئی ولی ہی نہیں، یا وہ راستہ چلنا ہے جس میں ولی ہی ولی ہے؟ بے شک بے یہ شک فیصلہ آپ کو کرنا ہے، بے شک بے شک۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اور رافضیوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک ولی نکالا تھا، تاکہ لال شہباز قلندر ہماری جماعت کی ولی ہے۔ تو لال شہباز قلندر کے بارے میں ہم نے پوچھا کہ لال شہباز قلندر کا نام تو بتاؤ۔ لال شہباز قلندر کوئی نام تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو ان کا لقب ہے۔ رافضی ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے لائے ایک ولی کو، کہا یہ ہمارا ولی ہے۔ ہم نے کہا آپ کا ہے، قبضہ آپ کا ہو سکتا ہے درگاہ پر، لیکن پہلے اس کا نام تو بتاؤ، نام کیا ہے؟ جب نام ڈھونڈ کر کے لائے تو کیا نام نکلا؟ سید عثمان مروندی۔ میں نے کہا رافضی لوگ تو عثمان نام رکھتے ہی نہیں، یہ نام بھی تو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ نام بھی تو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ تو لال شہباز قلندر سید بادشاہ ضرور ہے، لیکن اس کا نام بھی کیا ہے؟ عثمان ہے۔ اور عثمان نام آپ کو کبھی رافضیوں میں نہیں ملے گا، ابو بکر نام آپ کو سنیوں میں ملے گا، عمر نام آپ کو سنیوں میں ملے گا، عثمان نام آپ کو سنیوں میں ملے گا۔ اب آپ کو اتنا پتا چل گیا رافضی یہ نام نہیں رکھتے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اب سنی کون کون؟ تو اللہ اکبر، ہم مولا علی کے گھر میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ابو بکر نام کا بیٹا بھی مل رہا ہے، عمر نام کا بیٹا بھی مل رہا ہے، عثمان نام کا بیٹا بھی مل رہا ہے۔ اللہ کیا اکبر، بات ہے حضرت، واہ اندازہ واہ واہ۔ فرمائے۔ تو اس لیے وہ راستہ اختیار کرو جس راستے پہ مولا علی تھے، وہ راستہ اختیار کرو جس راستے پہ امام حسن تھے، وہ راستہ اختیار کرو جس پر امام حسین تھے۔ اب وہ 12 صفات کون سی ہے اس کو سن لیجئے۔ 2 صفات، اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ کی 2 صفات کیا ہے؟ صفت ستاری اور صفت غفاری۔ صفت ستاری ستاری اور صفت غفاری۔ یعنی جو ولی ہوگا ستاری صفت کا مظہر ہوگا۔ ستار کس کو کہتے ہیں؟ عیب چھپانے والا۔ آہا، بے یعنی شک۔ جو ولی لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے عیب ظاہر نہیں کرتے، وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں۔ جی جی، اب آپ اس میں چیک کر لیجئے کتنے رضی اللہ اور کتنے رحمت اللہ علیہ باہر نکل رہے ہیں، دیکھیے۔ جی 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 جی، کیا بات ہے حضرت، جی جی جی۔ غور کیجئے نا، اس لیے کہ ہاتھ میں تسبیح اور بغل میں مصلی، اس سے ولی نہیں بنتا۔ اللہ کی شان
ولی لوگ کبھی کسی کے عیب سے وہ عیب پہ پردے ڈالتے ہیں. کیسے پردے ڈالتے ہیں اس کی مثال بتاؤں آپ کو. دیکھیے کیسے پردے ڈالتے ہیں. ایک بہت بڑے ولی ہیں حضرت حاتم اصم. علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نفحات الانس میں یہ واقعہ لکھا. آپ بھی ولی بن سکتے ہو. ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا. ولی آپ بھی بن سکتے ہو. 12 صفات سن لو اپنے اندر پیدا کوشش کرو. اللہ پاک کی بارگاہ میں فیضان بند نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو یہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. کوشش کرو. اللہ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں اس کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں. اور سیدنا امام جعفر صادق علی جدہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے زیادہ راستے ہیں، زمین پر جتنے بکھرے ہوئے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے موجود ہیں. بے شک زندہ باد. کوشش کرو اللہ تک پہنچنے کی. کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہے. ولایت کا نصاب بہت آسان ہے. تو حاتم اصم کے بارے میں علامہ جامی لکھتے ہیں حاتم اصم. اصم عربی زبان میں بہرے کو کہتے ہیں. بہرا. انہوں نے اپنا لقب کیا رکھا تھا؟ حاتم بہرا. کوئی بہرا بھی ہو اس کو بہرا بولو تو برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ جی جی جی. لیکن حضرت حاتم بہرے نہیں تھے، اپنے آپ کو بہرا کہلواتے تھے. وجہ کتنی خوبصورت وجہ، اس کو سنو آپ کو مزہ آئے گا. ایک بوڑھی عورت بڈھی حاتم اصم سے مسئلہ پوچھنے آئی. ان کو اس وقت تک اصم نہیں کہتے تھے، حاتم کہتے تھے. تو حضرت حاتم کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی. اس کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ تھی، تکلیف تھی. تو اب تکلیف کی وجہ سے اس کے پیٹ کی جو ہے وہ گیس خارج ہو رہی تھی. تو اس نے سوچا کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں یہاں ایسا ہو جائے تو اچھی بات نہیں. اتفاق سے اس نے بہت روکنے کی کوشش کی مگر بڑھاپے میں انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. بہت روکنے کی کوشش کی مگر روک نہیں پائی اور حضرت حاتم اصم کے سامنے اس کی گیس خارج ہو گئی. گیس خارج ہو گئی تو ہوا بھی یعنی کہ آواز بھی نکلی. تو وہ شرما گئی وہ بوڑھی عورت. اتنے بڑے بزرگ کے سامنے یہ کیا ہو گیا حادثہ. تو حضرت حاتم نے سوچا کہ یہ شرما گئی، میرے نبی کی امت کی یہ عورت شرما گئی. تو آپ نے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا بڑی اماں ذرا زور سے بولو تم کیا کہنا چاہتی ہو. تو اس نے بولا. اس نے جب بولا تو آپ نے کہا ذرا اور زور سے بولو. تو اس نے پھر بولا اور ذرا زور سے بولو. اس نے اور زور سے بولا. اب وہ شرمندگی اس کی ختم ہو گئی اور وہ بڑھیا خوش ہو گئی کہ جو میرے منہ کی آواز نہیں سن سکتا وہ ہوا کی آواز کیسے سن سکتا ہے. اور آپ پوری زندگی بہرے بن کر کے گزارتے تھے. لوگوں نے پوچھا آپ بہرے نہیں ہو لیکن بہرے بن کے کیوں زندگی گزار رہے ہو؟ فرمایا مجھے بہرا کہلانا آسان ہے لیکن نبی کی امتی میں سے کسی کو شرمندہ کرنا مجھے پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کیا بات ہے حضرت. ایک عورت کی شرمندگی کے خاتمے کے لیے پوری زندگی بہرا بن کر کے گزار دیا. یہ حضرت حاتم اصم ہے. اور آج ہم لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں لیکن لوگوں کے عیب بھی کھول رہے ہیں. تو آپ عیب کھول کے کیا ہے؟ ولی نہیں بن سکتے، اللہ کے دوست نہیں بن سکتے. اگر ولی بننا ہے لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالنا سیکھو. شان ستاری کا مظہر بنو، کسی کے عیب نہ کھولو. آج کل تو ہم جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم جب تک لوگوں کے عیب کھولتے رہو گے، تم لوگوں کے عیب اپنی حیثیت کے مطابق کھولو گے، اللہ تمہارے عیب اپنی شان کے مطابق کھولے گا. اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. اور اگر تم نے لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے، تم لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالو گے، اللہ تمہارے عیب پہ پردے ڈالے گا. آج مسلمان لوگوں کے عیب پہ پردے نہیں ڈالتے بلکہ آج عورتیں مائیں اور بہنیں موجود ہیں. کسی کی بیٹی کو رشتہ ہو رہا ہے تو اس میں لوگ زیادہ تیل پانی ڈال کر کے وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں. کسی کے بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں. عیب پہ پردے ڈالنے کی بجائے لوگ عیب جوئی کرتے ہیں. تو دو صفت. نمبر 2 صفت غفاری. غفار کہتے ہیں معاف کرنے والے کو. صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے یعنی جو ولی ہوگا وہ اپنی ذات کے لیے کبھی جھگڑا نہیں کرے گا. ولی اپنی ذات کے لیے کبھی جھگڑا نہیں کرے گا کیونکہ ذات کے لیے جھگڑا کرنا یہ کتوں کا کام ہے.
ذات کے لیے جھگڑا کرنا کتوں کا کام ہے، اپنی ذات کے لیے ولی کبھی نہیں لڑتا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہم اپنی ذاتیات کے لیے کتنا لڑتے ہیں؟ کتنا لڑتے ہیں؟ جھگڑا ہو گیا، پانی مجھے پہلے نہیں دیا، جھگڑا ہو گیا، شادی میں کھانا کھانے مجھے پہلے نہیں بتایا، جھگڑا ہو گیا۔ بولو آج ہم اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ کے ولی کب بنیں گے؟ ذات کے لیے جو لڑے وہ کتے کی صفت رکھتا ہے، وہ ولی کی صفت نہیں رکھتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جو ذات کے لیے لڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ اس پر بھی سن لیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک مرید آیا، اور وہ مرید آ کر کے کہتا ہے حضرت آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، اگر آپ نے مجھے اسم اعظم سکھا دیا تو میں اس اسم اعظم کے ذریعے سے بہت کام کروں۔ اسم اعظم کیا ہے اس کو سن لیں۔ اسم اعظم کہتے ہیں اس اللہ کے اس نام کو اگر مردے پہ پڑھ دو تو مردہ زندہ ہو جائے، زندے کو پڑھ کے پھور دو تو زندہ مر جائے۔ اسم اعظم کی بڑی برکت ہے، فرشتے پڑھتے پڑھتے پلک کے جھپکتے آسمان پہ جاتے ہیں اور آسمان سے زمین پہ آتے ہیں۔ تو چونکہ اسم اعظم بہت بڑی چیز ہے، صوفیہ نے اس کو چھپا رکھا ہے، اللہ نے بھی اس کو چھپا رکھا ہے، یہ سب کو نہیں بتایا جاتا، جو اس کا حقدار ہوتا ہے اسی کے دل پر القاء کیا جاتا ہے۔ تو مرید صبح سے شام تک تم بازار میں جا کر کے بیٹھو، انشاءاللہ شام کو دیکھیں گے تمہیں اسم اعظم سکھانا ہے کہ نہیں سکھانا ہے۔ وہ صبح سے شام تک بازار میں بیٹھے تو کیا دیکھا؟ بازار میں بہت کرپشن ہو رہا ہے، خوب ظلم ہو رہا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ کاش کہ مجھے اسم اعظم سکھا دیتے تو ابھی یہ ظلم کرنے والوں کو گھور دیتا، مار ڈالتا، تباہ کر دیتا، برباد کر دیتا۔ صبح سے شام تک ہی ہوتا رہا، لیکن شام کے وقت جو ہے بہت خطرناک منظر دیکھا۔ منظر یہ دیکھا 80 سال کے ایک بڑے میاں، ایک بڈھا 80 سال کا، وہ اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹا رکھ کر کے لایا جنگل سے، اور لا کر کے جیسی کہا لکڑیاں لے لو بھائی، لکڑیاں لے لو۔ 80 سال کے بڑے میاں لکڑی بیچ رہے تھے، اتنے میں سپاہی آئے، آنے کے بعد چابک زمین پہ مارا، اے بڈھے اٹھا یہ لکڑی اور ہمارے گھر پہنچا، اور سن مجھے کوئی پیسے نہیں ملیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر کے وہ مرید اور بہت غصے میں آیا، میرے پیر نے اچھا نہیں کیا، میرے پیر نے اچھا نہیں کیا، اگر مجھے اسم اعظم سکھا دیتے ان ظالم سپاہیوں کو ابھی مار ڈالتا، اسم اعظم پڑھ کے ابھی ان کے لیے بددعا کرتا، ختم کر دیتا۔ وہ بڑے میاں 80 سال کے بڑے میاں کانپتے کانپتے انہوں نے پھر لکڑی کا گٹھا اٹھایا سر پہ اور سپاہیوں کے پیچھے پیچھے چلے، یہ بھی پیچھے پیچھے چلا، لے جا کر کے گٹھا رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد کہا اچھا اب میں چلوں، اور اس کے بعد وہ بڑے میاں بیچارے نہ پیسہ لیا۔ 80 سال کے بڈھے کو لکڑی کاٹنے میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کیسے اس نے محنت سے جمع کیا ہوگا، لیکن ہائے رے ظلم، اللہ اکبر، بہت لکڑی پہنچا کر کے بنا مزدوری لیے ہوئے، بنا رقم لیے ہوئے انہوں نے ٹرکا دیا، وہ چلے گئے۔ اور اس کے بعد یہ تو غصے میں کانپ رہا تھا، مرشد نے اچھا نہیں کیا، اگر ابھی مجھے اسم اعظم معلوم ہوتا ان ظالموں کو، ان گنڈوں کو اسم اعظم پڑھ کر کے قتل کر دیتا۔ جیسے مرشد کی خانقاہ میں پہنچے کہا حضرت آپ نے سکھا دیا ہوتا، بازار میں کیا گندگی ہے، کیا ظلم ہے، کیا زیادتی ہے۔ اور شام کا واقعہ تو بڑا بدترین ہے حضرت، بڑا عبرتناک ہے۔ پورا واقعہ اس 80 سال کے بڑے میاں کا بیان کیا تو پیر صاحب سن کے ہنسنے لگے، حضرت میں 80 سال کے بڈھے پہ ظلم بیان کر رہا ہوں اور آپ ہنستے ہیں۔ فرمایا وہ جو 80 سال کا بڈھا تو جس کو کہہ رہا ہے وہ کون ہے تجھے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ کہا وہ اس شہر کا قطب ہے، قطب، وہ اس شہر کا قطب ہے، اور اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے، اسی قطب نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے۔ وہ کہا حضرت جب اس کو اسم اعظم معلوم ہے تو وہ پڑھ کے ان کے لیے بددعا کیوں نہیں کر دیتا؟ کہا بیٹا جب تک کہ صبر کرنے کا مادہ اس طرح پیدا نہیں ہوتا اللہ کسی کو اسم اعظم کی نعمت عطا نہیں کرتا۔ غور کیجئے، یہاں تو آج کوئی چھوٹا موٹا عامل بن جائے نا سما شبستان رضا پڑھ کے تو کہتا ہے کہ اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو تیرا پیشاب بند کر دوں گا، میری بات نہیں مانی تو تیرا خاندان جو ہے وہ تباہ کر دوں گا۔ بھائیو یہ سب ان کے ہوتے ہیں جو خالی گھڑے ہوتے ہیں۔ یہ قطب لوگوں کو دیکھو، یہ ابدال لوگوں کو دیکھو، یہ ولی لوگوں کو دیکھو، اتنا ظلم سہ رہے ہیں مگر ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا
ولی کا کام نہیں ہوتا ذات کے لڑنا، یہ تو کتوں کا کام ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے، اپنے مجرموں کو معاف کرتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، حالانکہ بات طویل ہو رہی ہے لیکن بات واقعہ یاد آ گیا، سن لیجئے۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر آپ لوگ ایک دوسرے پہ کیس کرتے ہو، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ بکریوں کے تیرے آنگن میں میرے آنگن میں بکریوں پر اتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ مرڈر ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، کہاں کہاں تک بات پہنچتی، بارات دیر سے آئی جلدی آئی، اس پر جو ہے وہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اتنا مہر ہے کہ اتنا مہر ہے، اس پر شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں سوچو، صبر نہیں ہمارے اندر، اور جب تک صبر نہیں ہوگا ہم اللہ والے نہیں بن سکتے۔ ایک دن کیا ہوا، امام حسین کے قاتلوں میں سے قاتل مدینہ منورہ آیا، مدینہ طیبہ آیا، اور جب مدینہ طیبہ آیا تو لوگوں نے سوچا کہ قاتل امام حسین، قاتلوں میں سے قاتل مدینہ منورہ آیا، تو سارے مدینے والوں نے امام حسین کی محبت میں اپنے دروازے بند کر دیے، سب نے دروازے بند کر دیے، سب کے دروازے بند ہو گئے۔ امام زین العابدین کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا، کسی سے ملتے نہیں تھے، لیکن جب ان کو کسی نے اطلاع دی، حضرت کربلا میں کا ایک شخص جو آپ کے بابا کا قاتل ہے وہ مدینہ منورہ آیا، اور سب نے اپنا دروازہ بند کر دیا، امام نے اپنا دروازہ کھول دیا، کہا اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ آیا، امام نے دسترخوان بچھایا، اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس نے کھایا بھی پیا بھی، اور کھانے اور پینے کے بعد کہا اے علی، امام زین العابدین کا اصلی نام علی ہے، کہا اے علی، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، یا شاید تم مجھے بھول گئے۔ آپ نے فرمایا کیسے نہیں پہچانا؟ ارے یہ مدینے والے کیا کربلا میں تھے؟ کہا نہیں تھے۔ کہا جو کربلا میں نہیں تھے انہوں نے تجھے پہچان لیا، میں تو کربلا میں موجود تھا نا، میں تجھے کیسے نہیں پہچانوں گا؟ وہ تو ہی ظالم ہے نا، تیرے کہنے پہ میرے بابا کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، میرے ننھے سے بھائی کے حلق پر تیر چلایا گیا تھا، میری پھوپیاں، میری امیاں، میری بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے تھے، تو ہی وہ ظالم ہے نا۔ اللہ اکبر! جب اس نے یہ سنا لرز گیا، ہاں میں وہ ہوں۔ آپ نے پہچانا کہاں؟ پہچاننے کے بعد بھی یہ سلوک کیا؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا جو تو نے کیا وہ تیرے خون کی تاثیر تھی، جو میں نے کیا یہ میرے گھر کی روایت ہے۔ ہم آل محمد دشمنوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے ہیں۔ اگر کربلا والوں سے محبت ہے، بتاؤ باپ کے دشمن کے ساتھ، باپ کے قاتل کے ساتھ امام زین العابدین نے کیا سلوک کیا، اور ہم اپنے سمدھیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بھائی ایک منہ کسی کو اچھا نہیں کہتے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے، نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے۔ جب بھی زبان کھولتے ہو تو ایسے تیر چلاتے ہو، نشتر لگاتے ہو لوگوں کے دل پر۔ یاد رکھنا تلواروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم بھرا نہیں کرتے۔ کیسا کلمہ پڑا ہے؟ نبی تو وہ مسلمان بنانے آئے تھے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ نہ آج ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے، نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے۔ تو بتاؤ نبی والے مسلمان ہو یا اپنی طبیعت والے مسلمان ہو؟ بیوی کو ماں بہن کی گالی دے کر کے اس کا دل دکھاتے ہو؟ رسول اللہ تو فرما رہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، جو اپنی شریک حیات ہے، جو اپنی لائف کی پارٹنر کو ماں بہن کی گالی دے، وہ مسلمان کیسا ہوگا؟ رسول اللہ فرما رہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جو اپنے ماں باپ کا دل دکھائے وہ کیسا مسلمان ہے؟ جو اپنے پڑوسی کو تنگ کر دے وہ کیسا مسلمان ہے؟ بس بات اتنی ہے، تقریریں بہت سن رہے ہو بھائی، مقرر لوگ بھی ماشاءاللہ ایسے ہو گئے الحمدللہ کہ ایک ڈھونڈو ہزار ملتے، اور تقریر سننے والے بھی ہزاروں ہیں، لیکن کوئی سدھرنے تیار نہیں۔ اور یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ سنجھے، غور سے سنیے، توجہ ہے۔ لوگ دین سننے جمع ہوں گے، لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ دیکھ لیجئے
کسی کی بچی مدرسے میں رہ گئی ہے، وہ رو رہی ہے، اس کے ماں باپ جہاں بھی ہیں وہ اپنی بچے کو جا کر کے لے لیں، وہ رو رہی ہے چھوٹی سی بچی. لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. میں کوئی غصے میں نہیں، لیکن آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ذرا غور کرنا، ذرا دھیان دینا. آج درود شریف پڑھنے آپ لوگ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ دین سننے جمع ہوں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. ابھی دیکھیے صبح کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے، سنڈے بھی نہیں ہے، آج سنڈے نہیں ہے نا، ورکنگ ڈے ہے نا، لیکن آپ کو میں سلام کرتا ہوں. آپ لوگ آرام چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے آئے، کیا سننے کے لیے؟ دین سننے کے لیے. لیکن اگر ان میں کسی کو کہا جائے کہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم نماز نہیں چھوڑو گے، تو ہاتھ نہیں اٹھیں گے لوگوں کے. اور اگر ہاتھ اٹھ بھی گئے تو وہ آج ہی ظہر سے پہلے وعدہ کیا لیکن ظہر میں نہیں پہنچے گا. یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ دکھ کی بات. یہ یعنی کہ معاذ اللہ کہیں نہ کہیں جلسہ کرنا جو وہ ایک رسم بن گیا، کہیں بزنس بن گیا، کہیں شو بن گیا. یہ حالات ہو گئے. ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے. بھائی اگر جج کے سامنے کل تاریخ ہو نا، تو بڑے بڑے لیڈروں کو رات کو نیند نہیں آتی کہ صبح عدالت میں کھڑے ہونا ہے جج کے سامنے. حالانکہ دنیا کا جج رشوت لے کر بھی فیصلہ بدل سکتا ہے، دنیا کا جج منہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے، دنیا کا جج چہرہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن وہ عادل جس کی بارگاہ میں انبیاء بھی کانپیں گے، جس کی بارگاہ میں انبیاء اس کے محبوب بھی نفسی نفسی پکاریں گے، جس کی بارگاہ میں فرشتے بھی کانپیں گے، تھر تھر کانپیں گے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے. ارے جہاں جبریل بھی کانپ رہے ہوں گے، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ جنت کو جتنا آسان اور سستا سمجھ رکھا ہے ہم نے، آپ لوگوں نے، اتنی سستی نہیں ہے. محشر میں پتا چلے گا کہ جو مخلص علماء ہمیں نصیحت کرتے تھے، ہمیں کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے، ہم ان کی باتوں کو نہیں لیتے تھے، ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، اس وقت تم پچھتاؤ گے. مگر اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا میرے بھائی. اگر ہوش کے ناخن لینا ہے تو آج لے لو، سنورنا ہے تو آج سنور لو، سدھرنا ہے تو آج سدھر لو. ایک بات مجھے یاد آئی، اب اگلا عنوان میں نہیں پیش کرتا، 5 منٹ میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں 5 منٹ کے اندر، اس لیے کہ آپ سب بہت اچھے سے سن رہے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ میرے قریب گڑبڑ کر رہے ہیں، ان کو اس بات کی اہمیت نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں، میں 5 منٹ میں بات پوری کر لیتا ہوں. اتنا سنیے، مجھ سے اور اللہ کیا کیا پوچھے گا، آپ سے مجھ سے اللہ کیا کیا پوچھے گا پتہ ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا. صحابہ کرام نے اس آیت کے نزول کے بعد پوچھا کہ اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے ناخن کے اندر کسی کی دیوار کی مٹی بھی کھرچی ہوگی تو اللہ قیامت کے دن اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے پوچھے. اگر تم نے پسو سمجھتے، پسو بہت چھوٹا سا باریک کیڑا ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، لیکن چمڑی پہ بیٹھتا ہے، کاٹتا ہے تو آدمی جھنجلا جاتا ہے. اگر تم نے پسو کو گالی دی ہوگی تو اللہ پوچھے گا کہ تو نے پسو کو گالی کیوں دی تھی؟ کیونکہ وہ میری مخلوق ہے. اگر تم نے کھٹمل کو گالی دی تھی تو اللہ تم سے کھٹمل کو گالی دینے کے بارے میں بھی پوچھے گا. یہ یہاں جو دادا گیری، گنڈا گردی، بابا گیری جو کچھ کر رہے ہو اور پھر سوچتے ہو کہ جنت ہاتھ سے نہیں جانے والی، اللہ اللہ ہے.
اللہ اللہ ہے. میں بار بار قوم کو کہتا ہوں جو نبیوں کے بیٹوں کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے, جو نبیوں کی عورتوں کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے, جو نبی کے سگے چچا کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے. اللہ اللہ ہے. اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے, اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے, اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے. نبی کا سگا چچا ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی کا سگا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا. بتاؤ بتاؤ میرے بھائیوں, کس دھن میں ہو, کس مستی میں ہو, کس غفلت میں ہو. نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی, نوح کی بیوی, اولو العزم پیغمبر کی بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی. یہ بہنیں کیا سمجھ رہی ہے کہ کلمہ پڑھ کے جنت صرف مل جائے گی؟ قرآن کہتا ہے کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ تم نے کہا کلمہ پڑھا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تمہیں آزمایا جائے گا, اور روز آزمایا جا رہا ہے. فجر کی سردی میں تو اپنی جان سے پیار کر کے سوتا پڑا ہے, یا اللہ کی محبت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تو مصلی پہ کھڑا ہے؟ آزمایا جا رہا ہے. آج اپنی جان کی محبت میں سردی میں نرم نرم بستر پر سونے والوں جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا سمجھتے ہیں جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں نا, کاش کے کوئی برا نہ مانے, اور اگر کسی کو دین حق کی بات سننے میں برا لگ جائے تو لگتا رہے. بہت کچھ سوچ کر بنا ہوں موج دریا کا حریف, ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل میں ہے. ایک کڑوی کسیلی بات سننے کے لیے ہمت اسی لیے جٹاتا ہوں کہ پوری دنیا مجھے گالی دے, لیکن صرف میرا اللہ اور میرا رسول مجھ سے خوش ہو جائے بس. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. جو آپ کو جلسوں میں کہتے ہیں نا ان کا چہرہ دیکھو اور جنت میں جاؤ, ان کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ, امین القادری کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ, یہ شیطان نے ان کی فکر کو اغوا کر لیا ہے. وہ تمہیں زہر دے رہے ہیں, زہر. کورونا کا وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے, بدعملی اور بدعقیدگی کے بعد بھی جنت کا ٹکٹ بانٹنے کا وائرس اتنا خطرناک ہے. کورونا کسی کو ہوگا تو وہ اکیلا مرے گا. یہ گندگی جو آئے گی نا کہ بے عملی کے بعد بھی, زنا کے بعد بھی, بدکاری کے بعد بھی, حرام کاری کے بعد بھی, صرف سلیم میاں کو دیکھو جنت میں جاؤ, امین القادری کو دیکھو جنت میں جاؤ, اور مفتی صاحب کو دیکھو جنت میں جاؤ. میرے بھائی جن کو دیکھ دیکھ کر کے جنت بانٹ رہے ہو, کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ بتاؤ نا, کھلواڑ نہ کرو. یہ قوم بہت بھولی ہے, یہ ہماری باتوں پر یقین کرتی ہے, لیکن میری قوم کے ناظموں, میری قوم کے وائزوں, علماء نہیں کرتے. جو واقعی عالم ربانی وہ یہ کام نہیں کرتا. اس کو پڑی نہیں ایک پروگرام کی, کوئی بلائے تو بلائے, کوئی نہیں بلائے تو بلائے. جنہوں نے دھندے پانی شروع کر رکھے ہیں وہ تمہاری چاپلوسیاں کرتے ہیں, اور تم بھی نعرے لگاتے ہو ان کو دیکھو جنت میں جاؤ, اور پھر اس کے بعد آپ صرف جب دیکھ کر کے جنت ملے گی, کوئی بیوقوف فجر پڑھنے کے لیے اٹھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو چہرے پہ داڑھی رکھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو مصلی پہ روئے گا؟ ارے تم نے کس کو دیکھا؟ سلیم میاں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے, برا نہیں مانے گا میرا بھائی, میں جانتا ہوں اور میرا حق ہے. آپ نے سلیم میاں کو دیکھا نا, آپ نے امین القادری کو دیکھا, آپ نے مفتی صاحب کو دیکھا نا. آؤ میں اس کی بات کروں جس نے سلیم میاں کو نہیں, سلیم میاں کے جد کریم کو دیکھا. کس کو؟ کس کو؟ خدا کو دیکھنے والی جو آنکھیں ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے رسول اللہ کو دیکھا, بار بار دیکھا, ہر بار دیکھا, جنگ میں دیکھا, امن میں دیکھا. ارے عمر تو ایسے نمازی تھے کہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے, پھر بھی حالت نماز میں کنکیوں سے نبی کا چہرہ دیکھتے تھے. ایسا نبی کو دیکھنے والا, ایسا نبی کو دیکھنے والا. لیکن جب اسی عمر ابن خطاب کا آخری وقت آیا,
उसी उमर इब्ने खत्ताब का। कौन उमर? जिसका जिक्र तौरात में है, जिसका जिक्र इंजील में है, जिसका जिक्र कुरान में है, जिसके मशवरे की ताईद में कुरान की 22 आयतें नाजिल हुई है। मेरे भाइयों 22 आयतें। ये जो वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला किसकी आयत, किसके ताईद में आई? फारूक आजम की ताईद। जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया, काबे का तवाफ किया, सुन लो उमर कौन है, हमसे सुनो सैयदों से उमर कौन है, फारूक आजम कौन है? अल्लाह अकबर। फारूक आजम कौन? जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया तो सहाबा से मशवरा किया कि वाजिबुत तवाफ जो नफिल नमाज है कहां पढ़ी जाए। सहाबा का दिल खुश करने के लिए किसी ने कहा काबे के अंदर पढ़िए, किसी ने कहा हतीम में पढ़िए, किसी ने कहा यहां पढ़िए, किसी ने कहा वहां पढ़िए। फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह, जहां आपके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है वहां पर आप नमाज अदा कीजिए। अभी उमर ये कह ही रहे थे कि जिब्रील आ गए, कहने लगे वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, जहां आपके दादा इब्राहिम के कदमों का निशान है उसको अपना मुसल्ला बना लीजिए। शराब की हुर्मत की बात फारूक आजम के मशवरे की ताईद में, पर्दे की बात फारूक आजम के मशवरे की। और कौन फारूक आजम? जिसके बारे में कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर इब्ने खत्ताब होता। कौन फारूक आजम? जब फारूक आजम आ रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं, तो जिब्रील ने फारूक आजम को देख के मुस्कुराया। मेरे सरकार ने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो जिब्रील? हुजूर आपका यार उमर आ रहा है। तो आका ने फरमाया क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी पहचानते हैं? मेरे उमर को आसमान वाले भी पहचानते हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं हुजूर जमीन वालों से ज्यादा उमर को आसमान वाले पहचानते हैं। वो सरकार ने कहा जरा मेरे उमर की शान बयान कर दो जिब्रील। तो जिब्रील ने एक जुमले में शान बयान की। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं हजरत नूह की उम्र के बराबर यानी 1000 साल की उम्र लेकर के आऊं और उम्र की फजीलत बयान करता रहूं तो 1000 साल खत्म हो जाएंगे मगर उम्र की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। इतनी बड़ी हस्ती है ना। रसूलुल्लाह को देखा, रसूलुल्लाह को देखा। अब सुन लो उनका जिंदगी का आखिरी वक्त। फारूक आजम शहीद है, फारूक आजम शहीद है। अल्लाह अकबर। और किस हालत में शहीद है? हालत नमाज में। आखिरी वक्त आ गया, चारपाई पर फारूक आजम लेटे, पूरा जिस्म खून से लहू लहान है। फारूक आजम लहू लहान है पूरा जिस्म। फारूक आजम अपने बेटों से कहते हैं मेरे बेटो, मेरे बच्चों, तुमने मेरी फर्मा बरदारी की, मैंने जो कहा तुमने मेरी बात मानी, अल्लाह ने मुझे फर्मा बरदार औलाद अता की, आज मेरी फर्मा बरदारी करोगे आखिरी वक्त में? लोगों बच्चों ने कहा जी हुजूर जरूर करेंगे। फरमाया एक काम करो, मुझे चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दो। देखो ये फारूक आजम के आखिरी लम्हात है, ये उनकी आजिज़ी है, ये उनकी इनकिसारी है, ये उनका इखलास है। जन्नत का कहाँ ख्वाब देख रहे हो भाइयों? ना वुजू आता है ना गुस्ल आता है। 2 रकअत नमाज जुमा पढ़कर ऐसे भागते हो जैसे स्कूल की छुट्टी होने पे स्कूल के बच्चे भागते हैं। भाइयों जरा सोचो ना, जरा गौर करो ना, जरा गौर तो कीजिए, अपने आप पे रहम कर लीजिए। हम में से कोई अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, हम में से कोई जहन्नम का सामना करने की ताकत नहीं रखता। मत आप धोखा दीजिए अपने आप को, मत फरेब कीजिए अपने आप से, अपनी आखिरत को तबाह मत कीजिए। वो मुसलमान बनिए जैसे हुजूर मुसलमान बनाने आए थे। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं मुझे चारपाई से उठाकर जमीन पे डाल दो। जब जमीन पे डाल दिया गया तो फारूक आजम खाक पर अपने चेहरा रगड़ने लगे और रोकर कहते अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे। उमर की जिसको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी उसकी जिंदगी का एंड ये है। उमर की, ये उनका खौफ खुदा है, ये उनकी आजिज़ी है, ये उनकी इनकिसारी है। अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे, मगफिरत कर दे। रो रहे हैं, मैं उमर क्या जवाब दूंगा तेरी बारगाह में, उमर क्या हिसाब देगा तेरी बारगाह में। इधर का चेहरा रगड़ते, इधर का गाल रगड़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मुझे माफ कर दे, मेरे बुढ़ापे पे रहम कर दे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप तो वो है ना, आप वो हैं कि आपने इतना फतुहात, इतने फतुहात किए, ये काम किया दीन का, ये काम किया दीन का, ये काम किया दीन का। सर उठा के कहते हैं ओ मनकबत पढ़ने वाले खामोश, ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं। क्या कहा? ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं है। और हम तो माइक पर अपनी फजीलत सुन के खुश होते हैं, जबकि वो सही भी नहीं होती, झूठ झूठ होती है,
جھوٹ جھوٹ ہوتی ہے. استغفر اللہ. بہت سارے ناظم لوگ 25,000 20,000 صرف جھوٹ بولنے کا لیتے ہیں. اس قوم کو بربادی سے کون روک سکتا ہے جو قوم جھوٹ بولنے کے لیے 25,000 روپیہ دیتی ہے. آنا سلیم میاں کی کرامت گڑھ کے بیان کرنا 25,000 لوگ, امین القادری کی کرامت بیان کرنا 25,000 لوگ, مفتی صاحب کے بارے میں بتانا, ان جیسا تو عالم ربانی جو ہے وہ 200 سال میں ہوا ہی نہیں ہے. یہ سب کہنا. ارے سننے والوں, تعریف سننے والوں, علامہ شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں دنیا میں جتنا بڑا دعویٰ کرے گا قیامت کے دن اتنی بڑی دلیل اللہ کو پیش کرنی پڑے گی. بتاؤ میرے بھائیوں کہاں ہو؟ جلسوں کا مزاج بدل دیا تم لوگوں نے, سب چوپٹ کر کے رکھ دیا. دین جلسوں میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ فاروق اعظم کی جو منقبت پڑھی جا رہی تھی وہ کوئی ناظم نہیں پڑھ رہا تھا, وہ سچی منقبت تھی. ارے جس کی منقبت قرآن پڑھے اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن فاروق اعظم نے روک دیا, فرمایا او منقبت پڑھنے والے, یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم, چپ رہے, خاموش رہے, اور میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دے. اور پھر سر اٹھا کر لوگوں سے کہا لوگو تم میری منقبتیں پڑھتے ہو, سنو. عمر تو بس اتنی تمنا رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ نہ مجھے کوئی ثواب دے, جملے سنو فاروق, اللہ نہ مجھے کوئی ثواب دے, نہ کوئی مرتبہ دے, نہ کوئی مقام دے, اور نہ مجھے عذاب دے, نہ جہنم میں ڈالے, وہ مجھے برابر سرابر ایسے ہی چھوڑ دے, تو عمر سمجھے گا کہ عمر کامیاب ہو گیا. یہ فاروق اعظم کی عاجزی ہے. اور ہم کہاں ہے, کدھر ہے؟ بھائیو توبہ کرو, رمضان شریف قریب آ رہا ہے, ارادہ کرو ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, سارے روزے رکھوں گا. ارادہ کرو تراویح نہیں چھوڑوں گا, پوری تراویح جماعت کے ساتھ پڑھوں گا, نماز پابندی سے پڑھوں گا. ابھی سے توبہ کرو, ماحول بناؤ, ذہن بناؤ. اور اگر آپ دین کے قریب نہیں آئے بھائی, ایسے ہی آپ آوارہ گردی کرتے رہے, حرام لقمہ کھاتے رہے, گناہ کرتے رہے, فلمیں دیکھتے رہے, کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. آپ اپنی آخرت کو برباد کرو گے, تباہ کرو گے. جب اللہ نبی کی بیوی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال سکتا ہے, نوح علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں, اگر وہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا کون بچائے گا, کون روکے گا؟ بتائیے نا. نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو بچائیں گے؟ بولو نہیں بچائیں گے, بیوی کو نہیں بچائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتا ہے جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا ہے. نبی جانتا ہے اس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا. ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو بچائیں گے؟ نہیں بچائیں گے. جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا. غور کیجئے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی بچا نہیں سکتا, نبی جس کو چاہے بچا سکتا ہے, لیکن ہم اللہ کا جتنا ادب کرتے ہیں اس سے زیادہ ادب اللہ کا انبیاء کرتے ہیں. مولا جو تیری رضا وہ ہماری رضا. یہ کفر پر مرے ہم ان کو نہیں بچائیں گے, تو نے منع کر دیا ہم نہیں بچائیں گے. ہاں اگر تو نے اجازت دی تو جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں ہے ہم اس کو بچا لیں گے, ان کو بچا لیں. نبی صاحب اختیار ہوتا ہے, مجبور نہیں ہوتا. لیکن نبی کی اللہ سے محبت اور اللہ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ کوئی نبی اللہ کا کہنا نہیں توڑے گا. ایک آخری بات آئی, میں وہ بات کہنے چلا تھا, پھر بیچ میں بات آ گئی. ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ لوگ زنا کر رہے ہیں, یہ نوجوان چھوکرے آج کے 16 17 سال کی عمر میں زنا کرتے ہیں, لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں, کیا کیا جرم کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے بول پاؤ گے کہ ہم زنا کر کے آئے؟ بولو اللہ کے سامنے بول کے آؤ گے ہم عورتوں کے پاپ کی نظر ڈال کے؟ اللہ کے سامنے بول پاؤ گے کہ ہم بدکاری کر کے؟ بتاؤ کچھ بول پاؤ گے؟ نہیں بول پاؤ. بھائی ہم جب اپنے پیر کے سامنے نہیں بول سکتے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ میرے امام کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ, لئیم بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب. اور کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا, نہ لے مجھ سے حساب, بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. بہت کٹھن منزل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, علامہ ابن کثیر نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا. کس کو؟ کس کو پہچانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو؟ ہمارے نبی سے پہلے جو نبی آئے وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ کنواری مریم جس کو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, اللہ نے بن باپ کا کنواری بتول مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اللہ نے ان کو جھولے میں بولنے کی طاقت عطا کی. یہ کلمت اللہ ہے, روح اللہ ہے. ان کو جب سولی دینے کی سازش کی گئی
تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب دھیان دینا، جب یہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان کو کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا اور مریم خدا کی بیوی تھی. معاذ اللہ، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی. لیکن ان کے ماننے والوں نے یہ گندگی پھیلا دی. تو اللہ ان ماننے والوں نے جو گندگی پھیلائی نا، اس گندگی کے خاتمے کے لیے، یعنی اللہ حضرت عیسیٰ سے حساب لینے کے لیے نہیں، توجہ، اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ پاک ہے، معصوم ہے، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، لیکن میدان محشر میں عیسائیوں کو، کرسچن کو رسوا کرنے کے لیے، عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا. اور اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان عیسائیوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے اور تمہاری ماں اللہ کی بیوی ہے؟ تم نے یہ بات کہی تھی؟ ایک اللہ کون سا سوال کرے گا؟ ایک، حالانکہ وہ خود بیان کر چکا قرآن میں کہ عیسیٰ نے ایسی کوئی بات علیہ السلام نہیں کہی، بیان ہو گیا سب. لیکن وہاں عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اور شان عیسیٰ کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دامن اس گندگی سے پاک ہے، اللہ پوچھے گا تم نے یہ بات کہی تھی عیسیٰ؟ ایک سوال، اللہ صرف ایک سوال کرے گا عیسیٰ جیسے پیغمبر سے، اس معصوم سے. تو میرے آقا کی حدیث ہے، اسی ایک سوال پر عیسیٰ اللہ سے اتنا ڈر جائیں گے کہ ان کے ہر بال سے خون کی پھوار نکلے گی، ہر بال سے خون کی پھوار. اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا، میں جواب کیا دوں؟ اب بتائیں، جب معصوم سے اللہ سوال کرے تو ان کے بال سے خون کی پھوار نکلے گی. پوری زندگی ہم نے نماز نہیں پڑھی، اللہ پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب؟ رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں دیکھتے تھے، کیا جواب ہوگا؟ دوستی لڑکوں سے اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بدکاری کریں، قوم لوط کا عمل کریں. آقا فرماتے ہیں جی قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ جس بستی میں رہتے ہیں، بستی والوں کو معلوم ہے، منع نہیں کرتے، اللہ اس بستی پر ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل کرتا ہے. قوم لوط کا عمل کرنے والا کہیں بھی مرے گا، وہ اپنی قبر میں نہیں رہ سکتا، فرشتے اس کو اٹھا کے لے جا کے وہاں پھینک دیتے جہاں قوم لوط پہ عذاب آیا تھا. بھائیو، اپنی آخرت یہ دنیا ہے. ایک غالب نے اسی لیے کہا تھا، ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. سارا تو ہونے کا جھگڑا ہے، اس لیے اب دنیا میں آ گئے ہو، سدھرو، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب کو یہ بات دیکھو، کسی بھی جلسے میں جاؤ، چاہے میں آؤں، چاہے کوئی بھی عالم آئے، کوئی پیر آئے، یہ جو آپ لوگوں کے اندر یہ عادت پڑ گئی نا سیلفی کی، ایسے دھکا دے کر کے کہتے ہو فوٹو کرو، ادب کہاں گیا؟ میرا ادب مت کرو، میں تو کوئی قابل ہی نہیں، میری اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن جو اللہ والوں کو ایسے کونی مار کر کے ایسے سیلفی لے رہے ہو، اس سیلفی سے کیا ہوگا؟ پہلے کے لوگ ان بوڑھوں سے پوچھو، اللہ والوں سے ملتے تھے تو دعا کراتے تھے، دعا کرا. کیوں؟ ہزاروں سال کی محنت جہاں نہیں پہنچاتی وہاں اللہ والوں کی دعا پہنچاتی. اور آپ لوگ دعا نہیں لیتے. یہ شیطان کا داو ہے آپ لوگوں پہ کہ دعا سے روکنے کے لیے تم کو سیلفی میں مبتلا کر دیا. اور آپ لوگ سیلفی، موبائل، ہر جگہ موبائل، ہر جگہ موبائل، سیلفیاں لے. کیا کرو گے سیلفی لے کے؟ کیا فائدہ ہے سیلفی لینے کا؟ میں ابھی حرام اور ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں فائدہ کیا؟ بتائیے کیا کر رہے ہو؟ اللہ والوں کا ادب کرو، ادب سیکھو. ان کی ادب کی نظر پڑے گی. وہ ایک غلام تھا جس کا نام شمس الدین تھا. شمس الدین نام کا ایک غلام تھا، لڑکا تھا، بغداد میں غلامی کرتا تھا بادشاہ کی. بادشاہ نے کہا کہ جا اور جا کر کے فلاں کام کر. تو اس نے